اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج سے ہم انشاءاللہ ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے والے ہیں، فیڈرل بورڈ جماعت نحم اردو کی ویڈیوز کا ہم آغاز کریں گے، اور اس سلسلے کو، ان نوٹس کو میں نے مسز جلیل خان آسان اردو نوٹس کے نام سے شروع کیا ہے۔ تو آج ہم فیڈرل بورڈ جماعت نحم سبق نمبر 1 ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کریں گے، اور فیڈرل بورڈ کے جو طلباء کرام ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹ کریں۔ آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں۔ تو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مضمون ہے، اور اس کے مصنف جو ہیں وہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ میں جماعت نحم کا جو پہلا سبق ہے وہ بھی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مضمون ہے، جو کتاب ہے، اسے لیا گیا ہے، اور اس کو نام دیا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ ہم خلاصہ پڑھیں گے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا شمار اردو ادب کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ارکان خمسہ کون ہیں، اور ارکان خمسہ سے کیا مراد ہیں، اور اس میں کون کون سے جو ادیب ہیں وہ شامل ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے کسی موقع پر۔ وہ مشہور محقق، تحقیق کرنے والے، سیرت نگار اور شاعر تھے۔ سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ جس طرح اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے، جو آپ کی مشہور تصنیف ہے، جو آپ کی زندگی میں تو مکمل نہیں ہو پائی تھی، آپ مکمل نہیں کر پائے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تکمیل کی تھی۔ اس مضمون میں انہوں نے دوران تبلیغ مکہ میں پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے، اور ہجرت کے اسباب و واقعات بیان کیے ہیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تعالی اجمعین مدینہ پہنچ چکے تھے۔ تبلیغ اسلام کے لیے مکہ میں پیش آنے والے مشکلات اور اہل مکہ کی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ حالانکہ قریش مکہ نے مال و اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ خداوند کریم کی طرف سے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا، اور کل صبح امانت واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر لیا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر گھر سے نکلے، اور کعبہ کو دیکھ کر فرمایا، مکہ، علامات ندائیہ استجابیہ بھی ہے، فجائیہ بھی ہے، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ واوین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر غار سور میں پناہ لی۔ صبح
قریش کی آنکھیں کھلیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر پا کر بہت برہم ہوئے اور کچھ دیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حرم میں محبوس رکھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ آ کر مکہ والوں کی منصوبہ بندی سے آگاہ کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام روزانہ شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دے جاتا، جبکہ ابن ہشام کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دے کر آتی۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے غار تک آ پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے۔ فوراً آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دے دیا کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سرقہ بن حجشم انعام کے لالچ میں نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے ان پر حملہ کرنے کا شگون معلوم کرنے کے لیے فال نکالی جو کہ صحیح نہ نکلے۔ پھر بھی انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس واقعے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر امن کی تحریر لکھ دینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فاہرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ ہر روز صبح سویرے شہر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور وقت دوپہر مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ نے اس نئے سلسلے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آگے بہت کچھ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ جماعت دہم کا شروع کرنے والا ہوں، اسی فیڈرل بورڈ کا۔ پھر انشاءاللہ 11ویں جماعت اور 12ویں جماعت کا سلسلہ جو ہے وہ بدستور انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو اب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت، چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔